اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ہماری بحث جو تفسیر کے سلسلے میں ہے اس میں قرآن کا یہ ایک بہت مختصر سا چھوٹا سا سورہ جو آخر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ کوثر کے سلسلے میں، شان نزول کے سلسلے میں، اس کی اندر دی گئی باتوں کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، بہت سے معنی، لیکن جو سب سے مشہور تفسیر ہے وہ یہ کہ سورہ کوثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر اس وقت نازل ہوا جب رسول کی ایک کے بعد ایک کئی اولادیں اس دنیا سے چلی گئیں، تو عرب کے کچھ لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا، یعنی وہ جس کا سلسلہ ختم ہو، دم بریدہ مراد ہوتی ہے، یعنی جس کا سلسلہ نسب، یعنی جس کے بعد اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اور رسول کی دل آزاری کے لیے عرب کے لوگ رسول کو ابتر کہنے لگے۔ تو خداوند عالم نے رسول کو سکون دینے کے لیے ان کے قلب اطہر پہ یہ سورہ نازل کیا، کہ جس کی ظاہری معنی اور مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم آپ کو کوثر عطا کرے گا، آپ اللہ کی عبادت کریے اور قربانی کیجئے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا۔ یہ مختصر شان نزول ہے اس سورہ مبارکہ کی، لیکن اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں اور اس کی تفسیر میں جائیں، اس کے مفاہیم کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت عظمتیں چھپی ہیں۔ کوثر سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو اس کا عظیم ترین معنی ہے اور مصداق ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے، کہ جو خداوند عالم نے بعنوان کوثر پیغمبر کو عطا کی اور نسل پیغمبر کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے آگے بڑھایا، اور آج الحمدللہ وہ وعد الہی محقق ہوتا ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں نسل سعادات اور نسل پیغمبر موجود ہو کر اس سورے کی تفسیر کرتے نظر آتے ہیں کہ پیغمبر کی اولاد دنیا میں موجود ہے، اور وہ دشمن جس نے پیغمبر کو ابتر کہا تھا اس کی نسلیں ختم ہو گئیں، منقطع ہو گئیں اور اس زمین سے محو ہو گئیں۔ اس سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو جملہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے، انا حرف تاکید ہے، اعطینا بھی عطا کے معنی میں ہے، ہم نے عطا کیا، تاکید ہے، بالتحقیق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پہ انا تاکید کے لیے آیا ہے، نون اور الف کی جو ضمیر ہے جو متکلم مع الغیر کی ضمیر ہے، یعنی متکلم اکیلا ہے لیکن جو ضمیر استعمال کر رہا ہے وہ دو سے زیادہ کی، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ بھی علامت ہے تاکید کی اور اہمیت کی۔ تو ایک تو انا تاکید کے لیے ہے، پھر ضمیر نا تاکید کے لیے، عطا میں بھی حمزہ والا عطا نہیں ہے، یہ عین اور توئے والا عطا ہے۔ یہ عطا جو ہوتی ہے علماء تفسیر کہتے ہیں یہ عطا جو عین اور طا والی ہوتی ہے یہ ملکیت کے ٹرانسفر کے نام پر ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کسی دوسرے کو مالک بناتا ہے، یا عطا کرنے والا دوسرے کو اس چیز کا مالک بناتا ہے۔ تو خداوند عالم یہاں جو عطا کر رہا ہے یہ ملکیت بھی پیغمبر کو مخصوص کر رہا ہے کہ یہ کوثر اب آپ کی ملکیت ہے۔ انا اعطیناک، ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، کاف کافے خطاب ہے، یعنی پیغمبر آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ بھی تاکید ہے، یعنی صرف آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو عطا کیا جائے، صرف ذات اقدس باری تعالیٰ عطا کر سکتی تھی، اور ذات باعظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو حامل ہو سکتی تھی، اس کو قبول کر سکتی تھی۔ یہ ایسی چیز ہے، کیا؟ کوثر، الف لام کے ساتھ ہے۔ بعض نے کہا کوثر سے مراد ایک نہر ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد کثرت ہے، بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، لیکن جو معنی مصداق عطم ہے، جو واقعی معنی وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی نسل پاک ہے، کہ جو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد خداوند عالم اس عطا کو دینے کے بعد پیغمبر سے ایک حکم دے رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک، بس تم آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی، یعنی جو ہم نے عطا کیا ہے اس کے شکرانہ ادا کریں۔ آپ کس طرح سے؟ نماز پڑھ کر، عبادت کر کے۔
یعنی یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ اس کے بدلے عبادت انجام دیں۔ وَانْحَرْ، نہر، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ذبیحہ کی کئی قسمیں ہیں، گوسفند ذبح کی جاتی ہے، بھیڑ ذبح کی جاتی ہے، بکری ذبح کی جاتی ہے، مرغ ذبح کیا جاتا ہے، اور بڑے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن نہر صرف اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کے پہلے یہ جو گردن اور سینے کے بیچ کی حصہ ہوتا ہے، پہلے وہاں پر ایک چاقو یا دھاردار چیز سے مارا جاتا ہے تاکہ اس کا خون تھوڑا سا نکل جائے، جس کے بعد وہ زمین پہ جب گرے تو پھر اس کی گردن کو جدا کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ یہ خاص طریقہ ہے جو صرف اونٹ کی ذبیحے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ونحر کا مراد یہ ہے کہ پھر جو قربانی دی جائے گی وہ کسی عام جانور کی نہیں بلکہ اونٹ کی قربانی دینی پڑی، یعنی بڑی قربانی دیجیے اللہ کی راہ میں۔ تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اس کے عوض میں نماز قائم کریں اپنے رب کی، اور نہر کریں یعنی اونٹ قربان کریں۔ ان شانئک هو الابتر، جزا اس کی کیا ہوگی؟ وہ جو آپ کا دشمن ہے، وہ جو آپ کو طعنے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، ہم اسے ابتر کر دیں گے۔ روایات میں ہے کہ یہ شخص جو رسول اکرم کو طعنہ دے رہا تھا، اس کے 10 یا اس سے زیادہ بیٹے تھے، جس کے 10 بیٹے، اس کی نسل کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن خداوند عالم نے اس قرآن میں وعدہ کیا کہ اس نے آپ کو چونکہ ابتر کہا لہٰذا اس کی نسل کو منقرض کر دیں گے، اور 10 اولاد کے باوجود اس کی پوری نسل ختم ہو گئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نسل آج بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں خداوند عالم اس سورے کی برکت سے، روایات میں ہے کہ جو انسان اس کی تلاوت کرے اس کو برکت حاصل ہوگی، اور اگر واجب نماز میں اس کی تلاوت کرے اس کو بہت زیادہ برکت حاصل ہوگی، اور انسان اگر صحیح اور کوشش کرے ہر دن اس سورے کی تلاوت کرے تو اسے بہت زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ ہر وہ چیز جو اس سورے سے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہو اس کو خداوند عالم برکت عطا کرتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دست میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔